آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ایسا مذاکراتی عمل ہے جب حکومت کے ہی سینئر رہنما، سینئر وزیر خواجہ آصف صاحب ہی آ کر ایک نا امیدی کا اظہار کر دیتے ہیں اس پروسیس کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی جو بیٹھک ہوگی اس میں کوئی سیر حاصل بات ہو سکتی ہے، خواہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے ہو، کوئی ڈیولپمنٹ یا قیدیوں پی ٹی آئی کے قیدیوں کی رہائی کی بات ہو؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی طرف سے ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے اس میں تمام جماعتوں کے اراکین شامل ہیں، صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ زیادہ وہاں مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہیں، اور بھی کچھ حضرات کو وزیر اعظم نے اس میں شامل کیا، لہٰذا ایک وسیع ٹیم ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو خواجہ صاحب جو ہیں پارٹی کے بہت سینئر رکن ہیں، اپنی جو گفتگو ہے اس کی توجہ تو وہی بہتر دے سکتے ہیں، لیکن جو حکومتی اتحاد ہے وہ وسیع ذہن کے ساتھ اور کھلی سوچ کے ساتھ ان مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے۔ لہٰذا اگر کل پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے غور بھی کریں گے اور اس کو معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب لیکن اس کو خرم صاحب لیڈ تو حکومت ہی کر رہی ہے، تو حکومت کے پاس اختیار کتنا ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے پچھلے کافی عرصے سے جوڈیشل کمیشن کا، کیونکہ جو مطالبہ ہے وہ تو 9 مئی کے مقدمہ واقعات کے حوالے سے ہے۔ ہم نے تو یہ ایک مثال کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ یوز کرنا چاہوں گی، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ مؤخر ہوا 3 بار، حکومتی رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک لا علمی کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے ان کے جواب میں، تو بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ لوگ بھی تشویش کا ہی شکار ہیں کہ وہ فیصلہ کیوں سامنے نہیں آ رہا، تو ان مذاکرات کے حوالے سے کتنا اختیار ہے حکومت کے پاس؟ نہیں، دیکھیے، حکومت کے پاس پاکستان کے قانون اور آئین کے اختیارات دیے گئے ہیں، مکمل طور پر موجود ہیں، اور یہ میں آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اسی طرح کے مذاکرات جو ہیں انہی جماعت کے درمیان 2014 اور 15 کے آغاز میں ہوئے تھے، ٹھیک 10 سال پہلے انہی دنوں بھی ہم یہی مذاکرات کر رہے تھے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہی مطالبات تھے کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ لیکن میں اپنی جماعت کی طرف سے ضرور یہ رائے دے سکتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنے گا، کیونکہ وہ ایک ریاست پر حملہ تھا، ایک جرم تھا، ایک عام انسریکشن تھی۔ البتہ 26 نومبر کے واقعات پر غالباً شاید کوئی پیش رفت ہو سکے۔ اسی طرح ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کے اوپر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے 9 مئی کے حوالے سے، ان کو جو بھی ان کا عدالتی پروسیس ہونا ہے اسے جلد از جلد مکمل کر کے انہیں رہا ہونا چاہیے۔ لیکن 9 مئی کے معاملات میں یہ سمجھنا کہ شاید کوئی حکومت عام معافی کا اعلان کر دے گی، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے انہوں نے کہا چیف جسٹس اور 3 سینئر جج صاحبان پہ مشتمل ہو، تو یہ قابل قبول ہوگا حکومت کے لیے؟ جی نہیں، دیکھیے، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ریاست کوئی انوکھے لاڈلے کے کھیلنے کا کھلونا نہیں ہے، ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کو لکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہ چاہیں کہ وہ اس میں آنا چاہیں یا وہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ادروائز وہ بڑی پولائٹلی جو ہے اس سے معذرت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کے پاس اختیار ہے۔ میں پھر آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ 10 سال پہلے ان کے جو مطالبات تھے اس کی بنیاد پر جو انکوائری کمیشنز ایکٹ ہے 1956 کا، اس میں ترمیم کی گئی تھی باقاعدہ، تاکہ یہ سارے معاملات جو ہیں پہلے سے زیادہ حکومت کے پاس معاملات ہوں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو لیجسلیشن کے لیے درست کی جا سکتی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مطالبہ کرنے کی وجہ سے ہی پوری ریاست کو توڑ موڑ دیا جائے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اب لیجسلیشن جو اس قسم کی آپ لوگوں نے کی، آئینی ترامیم، اس کے اوپر لیگل کمیونٹی کو بہت اعتراض ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر سینیٹر اعجاز کے کل جاری ہوئے لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا، اس کا ملبہ اور الزام جو ہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے لگ رہا ہے، پھر ملٹری ٹرائلز کا آپ لوگ دفاع کر رہے ہیں، تو لسٹ گوز آن خرم صاحب۔ لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہے کہ کل کو جب الزام لگے گا، اگر حالات و واقعات جب تبدیل ہوں گے اور پاکستانی سیاست میں تبدیل ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب سے تو سیاسی طور پہ یہ جواب طلبی ہی کی جائے گی اور ان پہ الزام ہی لگے گا، سیاسی انتقام کا بھی یا پھر خاموش تماشائی بننے کا بھی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام معاملات پہ ان کو بھی بولنا چاہیے؟ ابھی تو جواب تحریک انصاف نے دینے ہیں کہ جب وہ پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی سال اور ماہ مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے منتخب اراکین کے پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کیے تھے، تو ان کا جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان کی اخلاقی بنیاد تو
है ही नहीं, कमजोर क्या है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सख्त तरीन उस वक्त भी जो है वो ये इन तमाम मामलात पर मौक़िफ़ अपनाया था। और इसीलिए ये बात वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत का दौर था, जो शायद मीडिया और अवाम बुला चुकी है, उस दौर में तो ऐसे कोई मुज़ाकरात करने उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझे थे। वो समझते थे कि हम तो, अगर मैं याद करा सकूं, जून 2021 में उनके वफाकी वज़रान ने डेस्कों पर चढ़कर बजट की भारी किताबें अपोजिशन को बाकायदा मारी थी। तो लिहाजा वो तो किताबें मारने पर और तशद्दुद पर यकीन रखते थे, लेकिन हमारा चूंकि यकीन जमहूरी और सियासी प्रोसेस में है, लिहाजा हम इनके साथ पुरअमन और टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। खुर्रम साहब, अब ये तो आप माजी की बात कर रहे हैं, आज जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उनको पेश नहीं किया गया, सेनेटर साहब को सेनेट नहीं लाया गया, इस हवाले से तो तनकीद फैसल वावडा साहब कहते हैं कि ये भी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी। तो आप अग्री करते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहना ये सेनेट की तौहीन नहीं है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो लेकिन उनको पेश ना किया जाए? इससे पहले कि हम उजलत में इस पर कोई फतवा जारी कर दें, मेरे ख्याल में जो अगला सेशन होगा उसमें सेनेटर साहब प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, और हमें जो है वो हुकूमत भी एहतराम करना चाहती है। पंजाब हुकूमत का भी फर्ज है कि वो जो अरकान पार्लियामान है और पार्लियामान है उसका एहतराम करे। मेरी ऐन तवक्को है कि बहुत जल्द हो जाए। लेकिन ये परेशानी आपको है, क्योंकि सवाल और हमेशा जब मुस्तकबिल में भी इस हवाले से बात की जाएगी तो पंजाब हुकूमत का वो ऑर्डर ही सामने रखा जाएगा जिन्होंने कहा कि ये हाई प्रोफाइल कैदी हैं, इनको ना लाया जाए। तो ये मलबा आप लोगों के सर ही रहेगा समेत और तमाम मामला जो इस वक्त हो रहे हैं। नहीं जी, देखिए, जब तक एक फाशिस्ट जमात का हमसे मुकाबला है, जो तहरीक इंसाफ कह लें, इंतशार कह लें, तो फिर जो मुतशद्दिद रवैये हैं जो सियासत में आए हैं 2018 के बाद से, उसकी वजह से सियासत में ये जो है हम एक सख्ती देख रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि जब एक आईनी तौर पे हमने ये फैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, तो यही तहरीक इंतशार थी जिसने उसको मिली भगत का नाम दिया था कि ये तो जी ये कैसी ठंडी ऑपोजिशन है, एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे। यही बात समझाने की है, और आन पाकिस्तान में अगर आगे चलना है तहरीक इंसाफ के समझने की है। ये बात हम समझ चुके हैं कि जब तक मुतशद्दिद रवैयों के जरिए, नफरत के जरिए, एक दूसरे को धुतकारने के जरिए कोई भी जमात सियासत करेगी तो उसका असर पूरे मुल्क की सियासत पर पड़ेगा। जाते हुए एक दूसरे के एहतराम पर चलना, एहतराम करके आगे चलना है। और जो इन मुज़ाकरात की बुनियाद दरअसल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि उनके 31% वोट को एहतराम किया जाए उसका, तो फिर उनको जो 69% वोट उनके खिलाफ पाकिस्तान के अवाम ने दिया है उसका भी एहतराम करना होगा।